پاکستان بننے سے کچھ سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ میں قصبے کے تھانے کا انچارج تھا۔ اس قصبے میں ہندو زیادہ تھے، مسلمان کم۔ ان میں 3-4 خاندان بہت امیر تھے۔ ایک خاندان جو ایک مسلمان خان بہادر کا تھا زیادہ امیر تھا۔ خان بہادر اس شخص کا نام نہیں، خطاب تھا جو انگریزوں نے اس کو سرکار برطانیہ کی خدمت کرنے کے صلے میں دیا تھا۔ یہ انگریزوں کا اپنا آدمی تھا، اس کی اپنی بھی اراضی تھی اور بہت سی انگریزوں نے انعام میں دی تھی۔ خان بہادر کا اس شہر میں دیسی چینی کے برتن بنانے کا کارخانہ بھی تھا۔ دور دور تک کوئی بھی ایسا اور کوئی کارخانہ نہیں تھا، اس لیے خان بہادر کا یہ کارخانہ بہت ہی زیادہ چلتا۔ ایک روز ایسے ہوا کہ میں تھانے میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ ایک عورت آئی، وہ سر سے پاؤں تک سفید برقعے میں چھپی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں سفید برقعے کا ہی رواج تھا جو لٹھے کا ہوتا، آج کل اس کو شٹل کاک بھی کہتے ہیں، اور نئے زمانے کے لوگ اس برقعے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس زمانے میں کالا برقع شہروں میں امیر گھرانوں کی خواتین لیتی تھیں اور اس کو فینسی برقع کہا جاتا تھا۔ یہ عورت ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتی ہوئی آئی اور کانسٹیبلوں سے پوچھتے پچھاتی میرے دفتر کے دروازے میں آ کر رک گئی۔ سفید برقع ایسا ہوتا تھا کہ اس سے ہاتھ پیر بھی نظر نہیں آتے تھے، اس لیے میں معلوم نہ کر سکا کہ یہ عورت کیسی ہے اور اس کی عمر کتنی ہے۔ میں نے اس کو بڑی عزت سے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آئی تو میں نے اس کو بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کس لیے آئی ہے۔ میرے گھر چوری ہو گئی ہے، اس نے کہا۔ آپ میری مدد کریں گے؟ یہی تو ہمارا کام ہے۔ میں نے کہا، مجھے بتائیں چوری کب ہوئی ہے اور کیا کیا گیا ہے، میں پوری مدد کروں گا آپ کی۔ اس نے برقعے کا نقاب اوپر اٹھایا۔ اس کی عمر 1 سال کم یا 1 سال سے زیادہ 35 سال کی تھی۔ چہرے پر جوانی کا رگ و روغن ابھی بھی موجود تھا۔ نقوش بہت اچھے تھے، آنکھوں میں کشش زیادہ تھی، لیکن چہرہ اداس تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ مال زیادہ چوری ہو گیا ہے۔ اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہوگا، اس لیے وہ خود آئی تھی۔ اس نے کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے تھے، کانوں اور انگلیوں میں زیور تھا، اس لیے میں نے دل میں کہا کہ خوشحال گھر کی عورت ہے یہ۔ اس نے بتایا کہ اس کا مکان بڑا ہے، گھر میں وہ ہے اور اس کا صرف ایک بیٹا جس کی عمر اس نے 10 سال بتائی۔ میں نے پوچھا اس سے، تمہارا خاوند کہاں ہے؟ اس نے بتایا وہ مر گیا ہے، کوئی بھائی اور عزیز رشتہ دار بھی نہیں، ماں بیٹا ایک کمرے میں سوتے تھے۔ اس روز صبح اٹھ کر وہ اس کمرے میں گئی جس میں صندوق رکھے ہوئے تھے، اس کو سارے صندوق کھلے ہوئے ملے۔ صندوق اور سوٹ کیس ادھر ادھر کھلے ہوئے پڑے ہوئے تھے اور ان میں جو کپڑے وغیرہ تھے وہ ان میں سے نکلے ہوئے اور سارے کے سارے کمرے میں بکھرے ہوئے تھے۔ مال کیا کیا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ زیور تو سارا ہی نکل گیا ہوگا۔ نا جی، اس نے کہا، زیور بالکل بھی نہیں گیا، سب زیور فرش پر پڑا تھا۔ نقد رقم گئی ہوگی؟ نہیں جی، اس نے کہا، نقد رقم بھی سامنے پڑی تھی، وہ وہیں پڑی ہے، وہ چوروں نے ضرور دیکھی ہوگی مگر چھوڑ گئے۔ میں بہت حیران ہوا، زیور بھی چھوڑ گئے اور نقدی بھی، پھر وہ لینے کیا آئے تھے؟ میں نے اس خاتون سے کہا کہ وہ سامان بکھیرنے کے لیے آئے تھے یا بکھیر کر چلے گئے تھے؟ نہیں جی، اس نے کہا، وہ جو چیز لے جانا چاہتے تھے لے گئے ہیں۔ گائے بھینس یا گھوڑی لے کر گئے؟ میں نے پوچھا۔ بڑے ہی قیمتی کاغذ تھے، اس نے کہا۔ جائیداد کے تو نہیں تھے، اس نے کہا، لیکن ان کا تعلق جائیداد کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے بے چین ہو کر کہا، میرے خاوند کے بہت سارے خط تھے جو وہ مجھ کو لکھتا رہتا تھا، میں نے یہ سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی میرا نکاح نامہ تھا، یہ خط اور نکاح نامہ چوری ہو گئے، ان کے بغیر میں اپنے خاوند کی جائیداد میں سے حصہ نہیں لے سکتی، آپ کو جائیداد کے حصے سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے سسرال یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ مرنے والے کی بیوی نہیں تھی، یہ کوئی راز کی بات تو نہیں تھی؟ آپ بتاتی ہیں کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی قیمتی مال نہیں گیا تو تھانے میں رپورٹ درج کروانے کے جھنجٹ میں نہ پڑیں، خطوں اور نکاح نامے کو بھول جائیں۔ اس کی باتوں میں شائستگی تھی اور وہ عقل والی معلوم ہوتی۔ ان خطوں اور نکاح نامے کے بغیر کوئی نہیں مانے گا کہ مرنے والا میرا خاوند تھا۔ اس نے کہا، مجھ کو کچھ نہیں پتا کہ تھانے میں رپورٹ درج کروائی جاتی ہے یا کیا 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 جاتا ہے،
میں آپ کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اگر آپ مسلمان نہ ہوتے تو تھانے میں آنے کی ہمت بھی نہ کرتی۔ میں ان رستوں سے واقف نہیں ہوں۔ کسی نے بتایا تھا کہ آپ مسلمان ہیں اور بڑے ہی نیک آدمی ہیں۔ آپ کا خاوند کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ اور اس کی جائیداد کتنی ہے؟ اس نے خان بہادر کا نام لیا، جس کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں۔ یہ سب سے زیادہ امیر خاندان تھا اور انگریزوں نے اسے خان بہادر کا خطاب بطور اراضی انعام کے طور پر دیا تھا۔ میں اس کا نام نہیں لکھوں گا اور اسے خان بہادر ہی کہوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ خان بہادر اس کا خاوند تھا، تو مجھے اس عورت پر شک ہونے لگا کہ یہ تو کوئی چکر چلا رہی ہے۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام رضیہ بتایا۔ اس سے میرا شک پکا ہو گیا، اس لیے کہ خان بہادر کی بیوی کا نام زینب تھا۔ میں ان دو عورتوں کے اصلی نام نہیں لکھ رہا ہوں۔ میں خان بہادر کے پورے خاندان سے اور اس کے گھر کے حالات سے واقف تھا۔ اس کے ساتھ میری دوستی تھی۔ اس کی بیوی، جس کا نام زینب تھا، پردہ نہیں کرتی تھی۔ میں ان لوگوں کے ہاں جب کبھی جاتا تو زینب باہر آ کر میرا حال احوال پوچھا کرتی۔ خان بہادر تو بس خان بہادر ہی تھا۔ زینب بڑی ہی اچھی عورت تھی۔ خان بہادر کو مرے ہوئے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 60 سال سے زیادہ نہ ہوتی تو کم بھی نہیں تھی، پر میرے سامنے جو عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کی عمر 35 سال سے ذرا کم یا زیادہ ہی لگتی۔ آپ کہتی ہیں کہ نکاح نامے کے بغیر کوئی نہیں مانے گا کہ آپ خان بہادر کی بیوہ ہیں۔ میں نے کہا، میں بھی نکاح نامہ دیکھ کر ہی یقین کر سکتا ہوں کہ وہ آپ کے خاوند تھے۔ میری بات ایک کان کھول کر سن لیں آپ۔ پولیس کے پاس جھوٹی رپورٹ لے کر آنا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آپ کی رپورٹ جھوٹ نکلی تو میں آپ کو خبردار کیے دیتا ہوں کہ مقدمہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں خوشی کا رنگ نہیں تھا۔ میں اب اس کو بہت غور سے اور شک و شبے کی نظر سے دیکھنے لگا۔ میں خان بہادر کی دوسری بیوی تھی۔ رضیہ نے کہا، میں آپ کو اپنا ہی مسئلہ بتانے آئی ہوں۔ آپ رپورٹ درج نہ کریں، بل میں ایک مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ آپ مجھے اس کا حل بتائیں۔ مجھے آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ خان بہادر کی بیوی کب بنی؟ میں نے کہا، اگر یہ راز کی کوئی بات ہے تو مجھ سے نہ چھپائیں، اس لیے اگر آپ اس کو چھپائیں گی تو اپنے ساتھ غلط کریں گی، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے مجھے اپنی شادی کی ساری کہانی سنا دی۔ وہ بتانے لگی، میرے ابا جان خان بہادر کے کارخانے میں مینیجر تھے۔ ان کی دراصل بڑی ہی گہری دوستی تھی۔ ابا جان ایک اور شہر میں کسی کمپنی میں ملازم تھے۔ مجھ کو معلوم نہیں کہ خان بہادر کے ساتھ ان کی دوستی کس طرح ہو گئی تھی۔ میں اور میری امی جان ابا جان کے ساتھ رہتے۔ میں بھی چھوٹی عمر میں تھی کہ مجھ کو یاد ہے خان بہادر کے بچے بھی تھے۔ خان بہادر نے یہاں یہ کارخانہ کھول لیا اور میرے ابا جان کو وہ نوکری چھڑوا کر یہاں پر لے کر آ گیا۔ آپ کے ابا جان کسی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا، وہ کسی ایسے سرکاری دفتر میں ملازم ہوں گے جہاں خان بہادر انگریز افسروں کی چاپلوسی کے لیے جاتا ہوگا، اور آپ کے ابا جان کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہوگا۔ یہ خان بہادر کسی کے دوست نہیں ہوا کرتے۔ وہ میری چھوٹی عمر کی باتیں ہیں، رضیہ نے کہا۔ آپ شاید ٹھیک کہتے ہوں گے، پر میں یہی جانتی ہوں کہ ابا جان یہاں خان بہادر کے پاس آ گئے۔ شاید کارخانے میں ان کی حصے داری بھی تھی، لیکن کارخانہ ابا جان چلا رہے تھے۔ میں بڑی ہوئی تو کارخانہ بھی بڑا ہو گیا۔ میں یہاں اسکول میں پڑھتی تھی۔ میرے 2 بھائی پیدا ہوئے اور مر گئے۔ میری امی بیمار رہنے لگیں۔ میں نے 8 جماعتیں پاس کر کے اسکول کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ گھر میں امی کو میری ضرورت تھی، اور دوسرا اس لیے بھی کہ یہاں ہائی اسکول نہیں تھا۔ خان بہادر کا کارخانے میں کبھی کبھار آیا کرتے۔ اگر وہ آپ کے دوست ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اپنی زمین پر زیادہ رہتے تھے۔ میرے ساتھ تو بہت ہی پیار کرتے تھے۔ 2 سال بعد میری امی فوت ہو گئیں تو امی جوان ہو چکی تھی۔ میں نے گھر سنبھال لیا۔ خان بہادر نے کارخانے کے قریب ہی ہمیں یہ مکان بنوا دیا۔ میں اسی میں رہتی ہوں اور اسی میں یہ چوری ہوئی ہے۔ اس عورت نے بڑی ہی لمبی کہانی سنائی۔ میں اس کے ساتھ بڑی اچھی طرح بول رہا تھا، اس لیے کہ مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہو گئی تھی، اور پھر اس لیے بھی کہ میرے دل میں اس کے خلاف کچھ شک بھی تھا۔ میں آپ کو بارکیاں نہیں سناتا، اس لیے کہ آپ کو بوریت ہوگی اور کہانی بھی خراب ہو جائے گی اور طویل بھی۔ اس عورت کی تھوڑی سی بات میری ہی زبانی سن لیں۔ وہ جب 16-17 سال کی ہوئی تو جوانی نے اس کی خوبصورتی کو چاند کی طرح چمکا دیا۔ قد اونچا نکلا
اور آنکھیں مستانی ہو گئیں۔ میں اس کو 35 سال کی عمر میں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کی خوبصورتی قائم تھی۔ خان بہادر نے اس پر پیار محبت کے جال پھینکنے شروع کر دیے۔ وہ اس کو پیسے دیتے، تحفے دیتے، اور رضیہ اس لیے خوش ہوتی کہ خان بہادر اس کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، اس لیے وہ محبت کا جواب محبت سے دیتی رہی۔ ابا جان نے مجھ کو کہنا شروع کر دیا کہ بیٹی، تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے۔ رضیہ نے مجھ کو سناتے ہوئے بتایا، میں نے ابا جان سے کہا کہ امی فوت ہو گئی ہیں، میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ میں نے یہ ارادہ اپنے دل میں پکا کر لیا تھا کہ میں اپنے ابا جان کو اکیلا چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گی، اور شادی تو بالکل نہیں کروں گی۔ شادی کرنی ہے تو ایسے شخص کے ساتھ کروں گی جو گھر جوائی بن کر رہے۔ میرے دل میں اپنے ابا جان کا اتنا ہی پیار تھا کہ میں نے اپنی زندگی ان پر قربان کرنے کا فیصلہ لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ والدین اپنی بیٹیوں کو گھر نہیں بٹھایا کرتے۔ بس ابا جان کو میری شادی کا غم لگ گیا۔ ہماری کوئی برادری نہیں ہے، اس لیے رشتے کی بھی بہت مشکل تھی، غیر لوگوں کو رشتہ دینا بھی مشکل تھا۔ ابا جان نے میری یہ شرط مان لی کہ رشتہ اسے ہی دیں گے جو ہمارے پاس آ کر رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسا رشتہ کہاں پر ملتا ہے۔ خان بہادر میرے اوپر اور زیادہ مہربان ہو گئے۔ ان کا ایک بیٹا جوان تھا، میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ابا جان کی صحت خراب ہونی شروع ہو گئی۔ وہ کام کرتے تھے مگر جلد ہی تھک جاتے، اس لیے کہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ اس کے آنسو بہنے لگے، وہ چپ ہو گئی، دوپٹے سے آنسو پوंچھتی رہی اور روتی رہی۔ میں نے اس کو تسلی دی، دلاسا دیا، اس لیے کہ مجھ کو بھی ایک بات یاد آ گئی۔ اس تھانے میں مجھ کو 2 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا تھا۔ تھانے دار کو اپنے علاقے سے اور علاقے کے لوگوں سے واقف ہونا پڑتا ہے۔ کہیں جوئے اور کہیں بدماشی کے خفیہ اڈے ہوتے ہیں، کہیں پر سزا یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اچھے اور معزز لوگوں میں کون انگریزوں کا اپنا آدمی ہے اور کون کس کا آدمی۔ ان معزز لوگوں میں سے ہم کو مخبر بھی مل جاتے۔ مجھ کو بتایا گیا تھا کہ خان بہادر کے کارخانے کے قریب ایک مکان ہے جس میں ایک بڑی ہی خوبصورت عورت اکیلی رہتی ہے۔ یہ تو میں نے معلوم کر لیا تھا کہ وہ عورت کارخانے کے مینیجر کی بیٹی ہے اور مینیجر مر چکا ہے، مگر یہ پتہ نہ چلا کہ اس کا کوئی خاوند بھی ہے یا نہیں۔ میں نے پتہ ہی نہیں چلایا تھا، اس لیے کہ اس عورت کی کوئی ایسی ویسی رپورٹ نہیں ملی تھی کہ یہ بدکاری کرتی ہے یا کوئی اور گڑبڑ کرتی ہے۔ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ خان بہادر اس کے گھر جاتا ہے۔ خان بہادر میرا دوست تھا۔ میں نے ایک بار اس سے اس عورت کی بابت پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا باپ مر گیا ہے اور خاوند بھی مر گیا ہے، اور دونوں خان بہادر کے کارخانے میں ملازم تھے۔ خان بہادر نے بتایا کہ وہ اس عورت کی مالی امداد کرتا ہے، اس لیے اس کے باپ اور خاوند نے خان بہادر کی بہت زیادہ خدمت کی تھی۔ میں نے خان بہادر کی بات مان لی تھی، اس لیے کہ وہ امیر آدمی تھا۔ ایسے سمجھ لے کہ اپنی جاگیردار کا مہاراج، وہ مدد کرنے کے قابل تھا۔ اس کے بعد میں نے اس عورت کا جو ایک مکان میں رہتی تھی خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دیا۔ اب رضیہ نے مجھ کو اتنی لمبی چوڑی آپ بیتی سنائی تو اس نے اس مکان کا ذکر کیا تو مجھے شک ہوا کہ ہاں یہ وہی عورت ہوگی جو شاید اسی مکان کا قصہ سنا رہی ہے جس میں ایک عورت اکیلی رہتی تھی۔ وہ تھوڑا وقت روتی رہی اور آنسو پہنچ کر اس نے مجھ کو دیکھا اور کہنے لگی کہ میں بہت پریشان ہوں اور مصیبت میں بھی ہوں، اسی لیے آپ کو پریشان کر رہی ہوں۔ آپ کے سوا میری کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ اگر میں اکیلی نہ ہوتی تو کچھ کھا کر مر جاتی، لیکن میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں ایک بچے کی ماں ہوں، مجھے اس کا مستقبل بنانا ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ وہ مجھ سے ملنے آئی ہے، اس لیے میں اس کی ہر طرح سے مدد کروں گا اور یہ میری ڈیوٹی ہے۔ میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیوں اس مکان میں اکیلی رہتی ہے اور خان بہادر کبھی کبھی اس کے گھر آتا تھا۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے کو پتہ چلنے دوں کہ اس کی بابت مجھ کو کچھ خبر ہے، اس لیے کہ کچھ گڑبڑ ہوتی تو وہ بات کو اپنی زبان سے کسی اور طرف لے جاتی اور میں گمراہ ہو جاتا۔ وہ بات یہ کر رہی تھی کہ اس کا باپ بوڑھا ہو گیا تھا، جلدی تھک جاتا تھا۔ آگے اس نے کہا، اب تو میں نے شادی کا خیال ہی دماغ سے نکال ہی دیا۔ ابا جان کو ہر وقت میری ضرورت ہوتی۔ میں نے ایسا بھی دیکھا تھا کہ ان کو میری شادی کا روگ بھی لگ گیا۔ میں ان کو ہنس کر تسلیاں بھی دیتی تھی۔ خان بہادر آتے تھے تو میں نے ان کو بھی کہا کہ
ابا جان کو سمجھائیں کہ میرا اتنا غم نہ لیں. آپ کو معلوم ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کے ساتھ شادی کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں کر سکتی. آپ کہتے ہوں گے کہ یہ عورت تو بڑی بے حیا ہے، اس لیے کہ بزرگوں کے سامنے اپنی شادی کی باتیں کرتی تھی. لیکن آپ اپنے دماغ میں یہ سوچیں کہ گھر میں ابا جان تھے اور میں تھی. میرا کسی عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا. میں تو ابا جان کی خاطر گھر میں بھی قید ہو گئی تھی. پھر ابا جان کی صحت دیکھتی تو دل جلتا تھا. ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے میں ہر ایک بات اپنے زبان سے کہہ دیتی. اسی طرح 4 سال گزر گئے. میری عمر 21 سال ہو گئی. اس عمر تک کون اپنی بیٹی کو گھر بیٹھاتا ہے؟ اتنی جوانی میں کوئی بیٹی گھر بیٹھتی بھی نہیں. مگر میں نے اپنا دل مار دیا. ابا جان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی. خان بہادر نے ان کو کہا کہ اب تم ٹھیک ہوتے ہو تو کارخانے میں جایا کرو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں آنے کی. اس لیے خان بہادر مجھ کو اچھے لگتے تھے. وہ میرے ابا جان کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے. مجھ کو وہ اب بھی قیمتی تحفے دیتے. ایک روز خان بہادر ایسے وقت میرے گھر آئے جس وقت ابا جان کارخانے میں موجود تھے. میں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اس لیے کہ وہ مجھ کو بیٹی سمجھ کر پیار کرتے تھے. پر انہوں نے ایسی بات کہہ دی جس بات سے میں کانپنے پر مجبور ہو گئی. پہلے تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے ابا جان تمہاری فکر کر کے بیمار اور بوڑھے ہو گئے. میں نے بہت کوشش کی ہے کہ کوئی گھر جوائی مل جائے، لیکن نہیں ملا. پھر خان بہادر نے کہا تمہارے ابا جان کو میں اپنے بھائیوں سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں. اس کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. میں یہی کر سکتا ہوں کہ میں ہی تمہارے ساتھ شادی کر لوں. مجھ کو امید ہے کہ تم اس بات کو پسند کرو گی. میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ میری کیا حالت ہوئی. مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے ابا جان نے مجھ کو کہا ہے کہ بیٹی آج سے تم میری بیوی ہو. مجھ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خان بہادر کو کیا کہوں. دل میں ان کا بہت لحاظ تھا. میں نے کہا کہ آپ خود سوچ لیں، میں تو کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہوں نے مجھ کو ابا جان کے واسطے دیے. پھر محبت کی باتیں شروع کر دیں کہ میں تمہاری محبت میں مرا جا رہا ہوں. وہ اپنی طرف سے تو بات پکی کر کے چلے گئے، مگر میری حالت ایسی ہو گئی کہ جسم کے اندر چیوٹیاں چلنے لگیں. میں روتی بھی رہی. آخرکار ابا جان آ گئے. میں نے ان کو بتایا کہ خان بہادر مجھ کو کیا کہہ کر گئے ہیں. مجھ کو ڈر تھا کہ ابا جان پر بہت برا اثر ہوگا اور شاید وہ بے ہوشی نہ ہو جائے، اور ان کو بہت زیادہ غصہ بھی آئے گا جو ان کی صحت کو تباہ برباد کر دے گا. مگر انہوں نے تو میری بات بڑے ہی آرام سے سنی. ان پر کوئی بھی خطرناک اثر نہ ہوا. میں نے ان کو بتایا کہ خان بہادر کی اس بات کی بابت میرے دماغ میں کیسے کیسے خیال آتے ہیں، اور میں نے اس بات کو بہت برا سمجھا ہے. ابا جان نے میری ساری بات اور میرے سارے خیال سن کر کہا ہاں رضیہ بیٹی، اس نے اس حوالے سے میرے ساتھ بھی بات کی تھی. تمہارے ساتھ وہ بات نہ کرتے تو بھی اس کی کیا ضرورت تھی. میں خان بہادر کا یہ احسان اور ان کی قربانی کبھی نہیں بھول سکوں گا، اور اس کی قیمت بھی نہیں دے سکوں گا. ان کی ساری باتیں میں آپ کو نہیں سناؤں تو مناسب ہے، اس لیے کہ آپ اکتا جائیں گے. آج کل تھانے دار اور سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹر اتنی لمبی بات نہیں سنا کرتے. ان کے آگے فیس رکھ دو تو کچھ توجہ دیں گے. ہمارے وقتوں میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا. فیس تو اس وقت بھی چلتی تھی، لیکن اس طرح نہیں کہ فیس کے بغیر ہی کام رکے ہوئے ہیں. اس وقت ڈر یہ ہوتا تھا کہ کسی نے اوپر والوں کو درخواست دے دی تو انگریز آفیسر دوڑے دوڑے آئیں گے اور کوئی بھی رعایت نہیں برتیں گے. اس عورت کا معاملہ مجھ کو کچھ اور نظر آتا. عورت ذات تھی اور اس کے ساتھ کوئی مرد بھی نہیں تھا. اس لیے میں نے اس کو پہلے تسلی دی اور پھر تسلیاں دیتا رہا اور پوری اس کی بات سنتا رہا. لیکن خیال ایسا دماغ میں نہ رکھے کہ وہ جھوٹ بولے گی تو میں اس کو سچ مان لوں گا. اس نے اپنی بات آگے اس طرح سنائی. خان بہادر نے صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ ابا جان کے ساتھ بھی بات پکی کر لی، اور ابا جان کہتے تھے کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے. میں نے ابا جان سے کہا کہ خان بہادر کی عمر کی بابت کیا خیال ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ بیٹی مرد کی عمر اور شکل نہیں دیکھنی چاہیے. یہ دیکھو کہ خاوند تندرست اور خوشحال ہے اور اس کے دل میں تمہاری محبت موجود ہے. اور تم دیکھ لو خان بہادر میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. میں اس رشتے کو قبول نہ کرتی، لیکن ابا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا اگر تم مجھ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو خان بہادر کو قبول کر لو. اگر مجھ کو اس حال میں چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو ایسے رشتے بہت ملتے ہیں. میں نے کہا کہ خان بہادر گھر جوائی تو نہیں بنیں گے، ان کی بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور سنا ہے کہ ایک لڑکا میری عمر کا یا 1.5 سال مجھ سے بڑا ہے. ابا جان نے بتایا
یہی تو خان بہادر نے مجھ پر مہربانی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم یہیں اس گھر میں رہو گی، خان بہادر یہیں آ جایا کریں گے، اور اس شادی کو وہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی مجھ کو ایسے صبر آ جاتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں اور جاگ جاؤں گی تو یہ معاملہ غائب ہو جائے گا۔ ابا جان نے اس بات کو پکا کر دیا۔ انہوں نے مجھ کو بتایا کہ معاملہ کس طرح طے ہوا ہے۔ میں اس تفصیل کو یہاں پر مختصر بیان کیے دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت بھی جب ہندوستانی کہلاتے تھے اور بعد میں جب ہم پاکستانی کہلواتے ہیں، ایسے واقعات کسی کو حیران نہیں کرتے۔ دولت ہو تو مرد بڑھاپے میں بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے اور جوان لڑکی کو بیوی بنا کر ہی دم لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو مجبوراً یہ کرنا پڑتا ہے کہ بیوی کا غلام ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتا ہے کہ یہ نوجوان بیوی اس کو بہت چاہتی ہے۔ اس قسم کی شادیوں کے جو چاند چڑھتے ہیں وہ صرف خاوند کو نظر نہیں آتے، ساری دنیا دیکھتی ہے۔ ان کے کچھ نتیجے پولیس کے پاس بھی آتے ہیں۔ کوئی نوجوان بیوی اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے بوڑھے خاوند کو زہر دے دیتی ہے تو بعض بیویاں اپنے آشناؤں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں اور بعض کچھ کھا کر مر جاتی ہیں۔ اور میں نے ایسی 3 لڑکیوں کو اپنی سروس میں سزا دلوائی ہے، جن میں سے ایک نے اپنی ماں کو اور 2 نے اپنے باپوں کو زہر دے کر مارا تھا، اس لیے نہیں کہ انہیں ماں باپ نے رقم لے کر بوڑھے کے ساتھ بیاہ دیا۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ رضیہ جو واقعہ سنا رہی تھی اس سے میں حیران نہیں ہوا۔ پاکستان اور ہندوستان میں ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ رضیہ کے باپ اور خان بہادر نے یہ طے کیا کہ اس شادی کو خفیہ رکھیں گے۔ مجھ کو بعد میں پتہ چلا تھا کہ خان بہادر کے پہلے سسرال میں مرد بہت تھے اور وہ سب ڈنک مار تھے۔ خان بہادر ان سے بہت ڈرتا تھا، اس لیے وہ شادی کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر کرتا تھا کہ رضیہ کے باپ پر اس نے احسان کیا ہے۔ اس کی بیٹی اس کی دیکھ بھال کے لیے اسی کے پاس اپنے گھر میں رہے گی۔ رضیہ نے بتایا کہ نکاح نامے میں حق مہر 25,000 لکھا تھا، جو اس زمانے میں بہت زیادہ رقم تھی، اور یہ مکان اس نے رضیہ کے نام کر دیا تھا۔ رضیہ نہیں مان رہی تھی۔ اس کا باپ اس کے سامنے رو پڑا۔ اس کو کہا کہ میری صحت اور اس کو لگا ہوا روگ دیکھ لوں۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ پر اپنی زندگی قربان کر دو گی، مگر تم اپنے بوڑھے باپ کو اور بھی روگ لگا رہی ہو۔ رضیہ بہت ہی اچھے خیالوں والی عورت تھی۔ اس نے اپنے باپ کو آنسو پوچھے تو ساتھ ہی اس نے اپنی جوانی اور جذبات کی قربانی دے دی۔ ایک رات خان بہادر آیا، اس کے ساتھ ایک مولوی باجمع نکاح رجسٹر تھا اور ساتھ میں ایک گواہ بھی، جس کو رضیہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ لڑکی کا باپ موجود تھا، جس کی رضامندی بہت ضروری تھی، اس لیے نکاح غیر شرعی اور غیر قانونی نہیں تھا۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح رجسٹر سے لڑکی والوں کا حصہ پاڑ کر رضیہ کو دے دیا گیا اور دوسرا حصہ خان بہادر کو، اور تیسرا حصہ رجسٹر میں لگا رہا۔ لڑکی اور لڑکے کے نام اور باپ کا نام، نکاح خواہ کا نام، یہ سب نام ٹھیک ٹھاک لکھے گئے تھے۔ میں نے رضیہ کو بتایا تھا کہ اسے نکاح نامے کا غم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نکاح رجسٹر موجود ہے جو میں ڈھونڈ کر حاضر کر لوں گا۔ یہ بات سن کر رضیہ خوش ہو گئی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، اے اللہ آپ کا بھلا کرے گا، میرے بیٹے کا مستقبل محفوظ کر دے۔ اس نے کہا، اللہ آپ کی اولاد کو سکھی اور خوشحال رکھے گا۔ تھانے دار اکثر اپنی فیس وصول کر لیا کرتے ہیں۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ کبھی فیس کے طور پر کسی مظلوم کی دعا وصول کر کے دیکھیں، یہ نقد رقم سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے مظلوموں کی دعائیں رشوت کے طور پر لی ہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ میری اولاد سکھی اور خوشحال ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی ایسے آدمی کی بیوی بن گئی جو اس سے 25-26 سال بڑا تھا، اور اس کے بیٹے رضیہ کی عمر جتنے تھے۔ رضیہ کی عجیب سی ازواجی زندگی شروع ہو گئی۔ خان بہادر ہفتے میں کبھی 1 کبھی 2 راتیں رضیہ کے گھر گزارتا، 1-2 دفعہ ہفتے میں دن کو آتا۔ 2 سال بعد رضیہ کے ہاں یہ بیٹا پیدا ہوا۔ اب یہ بچہ 10 سال کا ہو گیا تھا۔ خان بہادر بیمار ہو گیا اور پورا 1 مہینہ رضیہ کے پاس نہیں آیا۔ میں نے آپ کو شاید یہ نہیں بتایا کہ خان بہادر کا گاؤں جہاں اس کی اراضی تھی، قصبے سے 14 میل دور تھا۔ وہ جگہ دوسرے تھانے کے علاقے میں تھی۔ میں اس علاقے میں رہ چکا تھا اور خان بہادر کے ساتھ میری دوستی بھی وہیں ہوئی تھی۔ اب اس کا کارخانہ میرے تھانے کے علاقے میں تھا، اس کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوتی رہتی۔ خان بہادر بیمار ہو گیا تو اس نے رضیہ کے نام اپنے ایک ملازم یاسین کے ہاتھ رکا بھیجا۔ اس نے اپنی بیماری کا حال احوال لکھا اور یاسین کی بابت لکھا کہ یہ اس کا خاص ملازم ہے اور اسے اس شادی کا علم ہے۔ خان بہادر نے لکھا کہ
یاسین کے ساتھ رضیہ ہر طرح کی بات کر سکتی ہے اور یہ پوری طرح اعتبار کے قابل ہے۔ بیماری لمبی ہو گئی۔ خان بہادر نے یاسین کے ہاتھ 3-4 رکے بھیجے۔ رضیہ ان رکوں کو سنبھال کر رکھتی رہی۔ رضیہ کو اپنے باپ نے بتایا کہ خان بہادر کی غیر حاضری میں ان کا بیٹا حامد کبھی کبھی کارخانے میں آ جاتا ہے۔ حامد اصلی نام نہیں، خان بہادر اور اس کے بیٹے کو رضیہ کے باپ پر بھروسہ تھا، اس لیے ان کو کارخانے کا غم نہیں تھا۔ اس سے آگے میں اس قصے کو اور زیادہ مختصر کر دیتا ہوں۔ رضیہ پہلے ہی گھر میں قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ شادی کے بعد وہ بالکل قیدی بن گئی۔ شادی کا راز اس کو پریشان رکھتا اور وہ اور زیادہ اداس رہتی کہ اس کو اپنی عمر سے دگنی سے بھی زیادہ عمر کا خاوند ملا۔ اسے سمجھنے جیسے افسانے لکھنے والے لکھا کرتے ہیں کہ اس کی جوانی کے جذبات کو گھن لگ گیا۔ وہ کسی سے بھی نہیں ملتی تھی۔ خان بہادر امیر آدمی تھا اور دیہات میں رہتا، خالص غذا کھاتا، اس لیے وہ تندرست تھا، مگر وہ شراب پیتا تھا۔ رضیہ کو شاید معلوم نہیں تھا کہ شراب نے اس کو بیمار کرنا شروع کر دیا۔ بڑھاپا تو پہلے ہی تھا۔ وہ ڈاکٹروں اور حکیموں کی گرم و سرم دوائیاں کھانے لگا۔ اس سے اس کا جسم کمزور ہو گیا۔ یہ ایسی دوائیں ہیں جو مجھ کو رضیہ نے نہیں بتائی تھیں، کچھ مجھ کو معلوم تھیں، اس لیے کہ میں اس کو بیماری کے دوران کئی مرتبہ ملا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ اب شراب کو چھوڑ دے، لیکن اس کو عادت یہ بہت پرانی تھی، وہ شراب نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں اس کے گھر کے حالات بھی جانتا تھا، لیکن اس دوسری شادی کا مجھ کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا۔ شادی کے 5-6 سال بعد رضیہ کا باپ مر گیا۔ اسی کے لیے رضیہ نے قربانی دی تھی، اپنی جوانی کو برف میں دبا دیا تھا، وہ بھی نہ رہا۔ رضیہ نے مجھ کو کہا اگر پتہ چل جاتا کہ ابا جان میری شادی کے اتنی جلدی بعد مر جائیں گے تو میں کبھی خان بہادر کے ساتھ شادی نہ کرتی، 5-6 انتظار کر کے اپنی عمر کا کوئی آدمی ڈھونڈ لیتی۔ یہ کہہ کر اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ خان بہادر نے کارخانے کے کسی مزدور کی بیوی کو رضیہ کے گھر ملازم رکھوا دیا۔ یہ عورت بھی یاسین کی طرح قابل اعتبار تھی اور اس کو تنخواہ ملتی۔ رضیہ نے کئی مرتبہ خان بہادر سے کہا کہ اس طرح زندگی کیسے گزرے گی، مناسب یہی ہے کہ آپ اس بیت سے پردہ اٹھا دیں، لیکن خان بہادر اتنا بزدل نکلا کہ پردہ اٹھاتے ہوئے ڈرتا۔ ویسے وہ بزدل نہیں تھا، پیشہ ور قاتل اور ڈاکو اس کے ہاتھ میں تھے، سارا علاقہ اس سے ڈرتا، جابر اور روب داب والا آدمی تھا، مگر دوسری شادی کے معاملے میں اس نے بہت بزدلی دکھائی۔ یہ اس کی بڑی سخت غلطی تھی۔ جس طرح میرے ابا جان کو میرا غم کھا رہا تھا، بالکل اسی طرح خان بہادر کو دوسری شادی کیڑوں کی طرح کھانے لگی۔ رضیہ نے کہا وہ میرے بیٹے کے ساتھ بہت پیار کرتے، مگر کبھی کبھی غلط وہ خاموش ہو جاتے اور پھر بے چین سے ہو کر باہر نکل جاتے۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا۔ جن دنوں کی بات رضیہ کر رہی تھی، ان دنوں اور آخری دنوں میں وہ بہت اداس اور پریشان رہتا۔ اس کی موت کی مجھے اطلاع ملی تو میں پھر فوراً اس کے گاؤں گیا اور جنازے میں بھی شامل ہوا، اور اب رضیہ نے بات سنائی تو میں خان بہادر کی اداسی اور پریشانی کی وجہ سمجھا۔ رضیہ کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا، وہ اسکول پڑھتا تھا۔ اس بچے کے بعد رضیہ کو کوئی بچہ نہ ہوا۔ خان بہادر بیمار رہنے لگا، وہ بہت تیزی سے بوڑھا ضعیف نظر آنے لگا۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ رضیہ کی خوبصورتی اور اس کے قد بد نے خان بہادر کی عقل پھیر دی۔ اس نے پھری ہوئی عقل سے شادی کر لی، لیکن جب اس کا جسم اور جذبات ٹھنڈے ہونے لگے تو اس کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کر بیٹھا ہے۔ مجھ کو ایک اور خیال یہ بھی آیا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے سے دبتا تھا۔ میرے اس خیال کی تصدیق بعد میں ہو بھی گئی تھی۔ خان بہادر اور رضیہ کے پاس آنے کی بجائے اپنے ملازم یاسین کے ہاتھوں وہ خفیہ طور پر پیسے اور روپے بھیجتا رہتا۔ رضیہ خطوط سنبھال کر رکھتی رہی، پر اب یہ چوری ہو گئے تھے۔ روپے پیسے کی اسے کوئی تنگی نہیں تھی۔ ایک روز یاسین رضیہ کو یہ خبر سنانے آیا کہ خان بہادر مر گئے ہیں۔ اسے مرے ہوئے 2 روز گزر گئے تھے۔ یاسین گھر میں صرف ماتم کی وجہ سے مصروف تھا، اس لیے وقت پر نہ آ سکا، اور اب وہ چوری چھپے آیا تھا۔ رضیہ کو خان بہادر کے مرنے کا یہ غم نہیں تھا کہ اس کا خاوند مر گیا ہے، بلکہ غم تو یہ تھا کہ اب اخراجات کا بندوبست کیسے ہوگا۔ یہ ڈر بھی لگا کہ خان بہادر کا بیٹا حامد کارخانے میں آ جائے گا، وہ اسے مکان سے نکال دے گا۔ خان بہادر نے اسے کسی وقت بتایا تھا کہ اپنے بیٹے کو اس نے راضی کے معاملات میں ایسا مصروف رکھا ہوا ہے کہ وہ کارخانے میں نہیں آ سکتا۔ خان بہادر کے مرنے کے بعد رضیہ کو پہلا خیال یہی آیا کہ اب پیسے کہاں سے آئیں گے، اور اس کے دماغ میں دوسرا خیال جائیداد سے
اپنے بچے کے حصے کا بھی آیا۔ اس نے اپنے باپ کے کاغذوں میں سے نکاح نامہ ڈھونڈ لیا اور اس کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس نے کسی خیال کے بغیر خان بہادر کے سارے رکے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے سارے رکے اکٹھے کر لیے اور نکاح نامہ ان کے ساتھ رکھ کر ایک کپڑے میں باندھ کر رکھ دیے۔ اس کو بڑا عقل والا خیال تھا کہ جب وہ کہے گی کہ وہ بھی خان بہادر کی بیوہ ہے، اس کا بیٹا خالد خان بہادر کا بیٹا ہے، تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ سب کہیں گے کہ یہ عورت تو پاگل ہے یا دھوکے باز ہے۔ اب بتاؤ یہ راز کس طرح کھلا؟ میں نے رضیہ سے پوچھا۔ راز کھلا ہے تو ہی کسی نے یہ کاغذات چوری کی ہیں۔ چور میرے دماغ میں ہے، وہ خان بہادر کا بیٹا حامد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو مجھ کو بتائیں کہ یہ راز کس طرح ظاہر ہوا۔ رضیہ نے سر جھکا لیا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے سر اٹھایا اور پھر سے جھکا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس میں بھی کوئی راز ہے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں نے بڑے ہی آرام اور ہمدردی سے اسے بولنے پر مجبور کیا۔ اس نے سر اٹھایا اور آہستہ سے بتانے لگی۔ آپ نے جہاں اتنی لمبی بات سنا دی ہے تو وہاں اب یہ بات چھپانے کی بھی کوئی تک نہیں۔ میں نے کہا اگر آپ چوری پکڑنا چاہتی ہیں تو مجھ سے کچھ نہ چھپائیں، یہ نہ بھولیں کہ آپ مجھ سے مدد لینے آئی ہیں۔ اس نے ایک اور کہانی سنا دی۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ نہیں سنائے گی، اس لیے کہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ خان بہادر کے مرنے کے 7-8 روز بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ رضیہ نے سنایا، نوکرانی نے دروازہ کھولا اور مجھ کو آ کر بتایا کہ خان بہادر کا بیٹا حامد آیا ہے۔ میں اتنی جلدی کچھ نہ سوچ سکی کہ اس کو اندر بلاؤں یا نوکرانی سے کہوں کہ اس سے پوچھ کر آئے کہ وہ کیوں آیا ہے۔ نوکرانی نے کہا تھا کہ خان بہادر کا بیٹا آیا ہے، اس لیے میرے منہ سے نکل گیا کہ اسے اندر بلا لوں۔ میں پردہ کرتی تھی لیکن اسے پردہ نہ کیا۔ ایک بڑا ہی خوبصورت جوان میرے سامنے آ گیا۔ یہ تھا حامد، جس کی بابت میں سنتی رہی تھی، خان بہادر کا بڑا بیٹا۔ اس کی عمر مجھ سے 2 سال زیادہ تھی۔ میرے دل میں ڈر تھا کہ یہ کیوں آیا ہے، لیکن میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس کو دل کر میرے دل سے ڈر واپس نکل گیا۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی مسکراہٹ تھی۔ اس نے مجھ کو سلام کیا۔ میں نے اس کو کمرے میں بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ اس نے پہلے میرے ابا جان کو یاد کیا، ان کی بہت تعریف کی۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ اسے پتہ نہیں چلا کہ میں اس کے باپ کی بیوہ ہوں۔ میں نے خان بہادر کے مرنے کا افسوس کیا۔ اس نے کہا اب کارخانہ مجھ کو چلانا ہے۔ مجھ کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ مکان کارخانے کا ہے اور میرے ابا جان نے آپ کے والد صاحب کو دیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو یہاں سے نہیں نکالوں گا۔ آپ کے والد صاحب میرے ابا جان کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ میں صرف یہ معلوم کر رہا ہوں کہ ہماری جائیداد کہاں کہاں بکھری ہوئی ہے۔ میں نے مکان کی رجسٹری سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ حامد کے کہے بغیر میں دوسرے کمرے میں جا کر رجسٹری نکالی اور اس کو دکھا کر کہا کہ یہ مکان میرے ابا جان نے بنوایا تھا۔ اس نے رجسٹری کو ہاتھ نہ لگایا، کہنے لگا کہ مجھے آپ پر بیتباری تو نہیں۔ وہ مجھے ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے کہنے لگا تو میں نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھو۔ وہ شاید یہی چاہتا تھا کہ میں اس کو بیٹھنے کے لیے کہوں۔ وہ بیٹھا رہا۔ اب شاید میری بات کو پسند نہیں کریں گے، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے۔ اپنے باپ اور اس کے باپ کے بعد یہ تیسرا مرد تھا جس کے ساتھ میں نے اتنی باتیں کی تھیں۔ ان تینوں میں یہ پہلا مرد تھا جو میری عمر کا تھا۔ رضیہ نے اپنے جذبات کی باتیں اپنے الفاظ میں کی تھیں۔ بعض باتیں اس نے صاف کی اور بعض باتیں گول گول۔ میں اس کا مطلب سمجھتا رہا۔ میں نے اس پر کچھ سوال بھی کیے جس کے اس نے جواب دیے۔ حامد کو اپنے پاس دیکھ کر اس کے دل میں جو گڑبڑ پیدا ہو گئی تھی وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ بات مختصر کر کے میں آپ کو سناؤں گا۔ رضیہ گھر میں ایک طرح سے قید تھی۔ اس کا تعلق 2 بوڑھے آدمیوں کے ساتھ رہا۔ اس نے اپنے باپ کو کہہ دیا تھا کہ اس کے آرام اور خدمت کے لیے وہ شادی نہیں کرے گی، مگر خان بہادر نے اس کا خاوند بن کر اس کے جذبات کو جگا دیا اور جذبات کو کچل بھی دیا۔ وہ فرشتوں کی سیرت والی عورت نہیں تھی، وہ تو اپنے باپ کی محبت کے درمیان پھنس گئی تھی۔ اب حامد اس کے پاس آیا تو اس کے اندر جو عورت قید تھی وہ آزاد ہونے کے لیے تڑپنے لگی۔ اس کے جذبات جاگ پڑے۔ اس کے دل میں یہ احساس جاگ پڑا کہ وہ بھی جوان ہے اور اس نے اپنی جوانی کو دبایا ہوا تھا اور اس کا خاوند حامد جیسا آدمی ہونا چاہیے تھا، اس لیے اس کو اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ حامد کے دل میں بھی شاید ایسے ہی خیالات آ گئے تھے۔ رضیہ ابھی تک خوبصورت تھی۔ حامد نے اس کے ساتھ ہمدردی اور بے تکلفی کی باتیں شروع کر دی۔ ایسی باتیں رضیہ کو بہت اچھی لگیں۔ حامد جب جانے لگا تو رضیہ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ آپ پھر آئیں گے، اور خود ہی کہا کہ ضرور آنا،
میں انتظار کروں گی۔ حامد نے پکا وعدہ کیا کہ کل آؤں گا۔ رضیہ نے مجھے بغیر شرم کے بتا دیا کہ حامد چلا گیا تو رضیہ کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے اپنے دل میں قدرتی طور پر سکون محسوس کیا کہ اس کی عمر کا ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے۔ رضیہ اس کے انتظار میں بے حال ہو چکی تھی۔ حامد دوسرے دن آیا تو رضیہ کو دل میں ایسے لگا جیسے وہ اس عمر تک اسی خوبصورت شخص کا انتظار کرتی رہی ہے۔ حامد کو میں بھی جانتا تھا، وہ شریف آدمی نہیں تھا۔ اس نے رضیہ کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی، لیکن رضیہ میں بھی کچھ شرم اور جھجک باقی رہ گئی۔ اس نے حامد پر یہ تو ظاہر کر دیا کہ وہ اسے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ کیوں اچھا لگتا ہے۔ حامد نے اسے پوچھا کہ اس کا خاوند کہاں ہے۔ رضیہ کو یقین ہو چکا تھا کہ حامد کو اس کی شادی کا کچھ بھی نہیں علم، اس لیے اس نے جھوٹ بولا۔ اس بچے کے پیدا ہونے کے 1 سال بعد میرا خاوند مر گیا تھا، رضیہ نے کہا۔ پھر میں نے دوسری شادی نہیں کی کہ ابا جان اکیلے ہو جاتے اور بیمار بھی رہتے تھے وہ۔ میں نے اپنی جوانی ان پر اور اپنے بچے پر قربان کر دی۔ تم کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ جان کی قربانی دینا آسان ہے، حامد نے کہا، پر جوانی کی قربانی دینا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ رضیہ کے منہ سے یہ الفاظ اپنے آپ نکل گئے۔ ہاں، یہ تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس دن دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھ لیا کہ دلوں میں کیا ہے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو بتا بھی دیا۔ رضیہ کی حرکتوں کی وجہ سے حامد کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ عورت اب اس کی اپنی ہے۔ رضیہ کا ہاتھ حامد نے اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنے کندھے سے لگا لیا تو رضیہ اس کے اور بھی کلوز ہو گئی۔ اسی دن حامد کو گاؤں جانا تھا۔ اس کے باپ کا بھی 40واں بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کو گھر سے پیغام ملا کہ وہ فوراً گاؤں آ جائے۔ وہ رضیہ کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ جلدی آؤں گا، پر وہ جلدی نہ آ سکا۔ تقریباً 20 دن گزر گئے۔ وہ شام کے وقت آیا۔ رضیہ نے اس کو کہا کہ وہ کھانا یہیں کھائے۔ حامد یہیں رہنے کے لیے آیا تھا۔ وہ رک گیا۔ کھانے کے بعد رضیہ نے نوکرانی کو گھر بھیج دیا۔ یہ دونوں اکٹھے بیٹھ گئے۔ حامد نے رضیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بٹھا لیا اور مسکرا دیا۔ رضیہ سمجھ گئی، وہ بھی مسکرائی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے بڑی ہی دھیمی آواز میں کہا، آؤ۔ حامد اس کے ساتھ چل پڑا۔ رضیہ جب بیڈ روم والے کمرے میں حامد کے ساتھ داخل ہوئی تو آگے جو ہوا اسی کے الفاظ میں سنے۔ کوئی بھی تھانے دار ہر مجرم کی باتیں یاد نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ اتنے لمبے عرصے میں ہزاروں مجرم سامنے آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی عمر 200 سال بھی ہو جائے تو وہ ان باتوں کو نہیں بھول سکتا۔ رضیہ کی بات یہ مجھ کو ابھی تک یاد ہے۔ میں تو اندھی ہو گئی تھی، اس نے بڑے صاف الفاظ میں کہا۔ میں کہتی تھی کہ بس مجھ کو حامد کی ضرورت ہے، یہ مل گیا ہے تو مجھ کو دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرا بچہ سو گیا تھا۔ میں کہتی تھی کہ اس وقت مجھ کو میرا بچہ بھی نہیں چاہیے۔ میں حامد کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میرے سامنے 2 پلنگ بچھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے۔ معلوم نہیں وہ کیا چیز تھی جس نے میرے دل کو مٹھی میں پکڑ لیا اور اتنے زور سے دبایا کہ میرے دل میں اور سر میں سخت درد محسوس ہوا۔ میرا پسینہ بھی نکل آیا۔ کون کہتا ہے کہ جو مر جاتے ہیں ان کی روحیں واپس نہیں آتی؟ میں نے پہلے خان بہادر کو دیکھا۔ وہ پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے اور مجھ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ بہت زیادہ اداس تھا۔ اسی پلنگ پر میرے ابا جان بھی لیٹا کرتے تھے۔ ان کی وفات اسی پلنگ پر ہوئی تھی، یہیں سے ان کی میت اٹھائی گئی تھی۔ خان بہادر کو میں نے اسی پلنگ پر اداس بیٹھے دیکھا تو ان کا چہرہ میرے ابا جان کا چہرہ بن گیا۔ انہوں نے کہا، تم تو کہتی تھیں کہ اپنی جوانی میرے اوپر قربان کر دو گی، کیا کر رہی ہو رضیہ؟ پھر ابا جان بھی غائب ہو گئے اور کمرے میں مجھ کو کسی مرد کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھ کو اپنے باپ اور حامد کے باپ کی آوازیں جو سسکیوں کی طرح تھیں سنائی دے رہی تھیں۔ معلوم نہیں وہ کیا کچھ کہہ رہے تھے، میں اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ اس وقت گھر میں موجود ہیں۔ میں نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں حامد نہیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میں یہ کام۔ حامد ہنسا اور اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں پکڑ لیا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے میں بھی تپ رہی تھی۔ میں حامد کے بازوؤں سے نکل آئی اور پھر اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چارپائی پر جا بیٹھی۔ حامد نے آ کر میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور مجھے اٹھانے لگا۔ اس نے کہا، تم ڈرتی کیوں ہو رضیہ؟ یہاں اور کوئی نہیں، چلو اٹھو۔ لیکن میں نہ اٹھی۔ حامد نے جب دیکھا کہ میں اس کمرے میں نہیں جا رہی ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ ادھر ہی بیٹھ گیا اور مجھے اپنے بازو میں لینے لگا۔ میں جوش سے اٹھی اور اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا۔
بدکار پاپی، تجھ کو اپنے باپ کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ میں تیری ماں ہوں، سوتیلی ماں، میں تیرے باپ کی بیوہ ہوں، تیرا باپ اس گھر میں موجود ہے۔ معلوم نہیں میں کیا کیا وہی تباہی بک ڈالی۔ اس کی آنکھیں کھل گئی، اس کا منہ کھل گیا۔ اس نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، تم تو پاگل ہو گئی ہو، میں نے کارخانے میں اپنے کمرے میں شراب رکھی ہوئی ہے، میں لے آتا ہوں، تھوڑی سی پی لو، خدا کی قسم فوراً ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے یہی رٹ لگائے رکھی کہ میں اس کے باپ کی بیوہ ہوں۔ بہت ساری بک پک کے بعد اس کو ہوش آنے لگا کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ تم نہیں سمجھ سکے کہ میں اتنا عرصہ اکیلی کس طرح رہی ہوں، اور خان بہادر جب کارخانے میں آتے تھے تو رات کو کہاں رہتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ اس کا ثبوت کیا ہے۔ میں اس وقت کسی اور حالت میں تھی۔ وہ بڑا ہی تندرست اور طاقتور مرد تھا، وہ وحشی بنا ہوا تھا۔ میں اسے اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی، میں طاقت سے اس سے نہیں بچ سکتی تھی۔ اس نے ثبوت مانگا تو میں نے صندوق میں سے نکاح نامہ نکال کر اسے دکھایا، پھر اس کو خط بھی دکھائے جو خان بہادر اپنے ملازم یاسین کے ہاتھ مجھے بھیجا کرتے۔ اس نے جب نکاح نامہ دیکھ لیا تو میں نے جھپٹا مار کر اس کے ہاتھ سے نکاح نامہ لے لیا۔ اس نے اپنے باپ کا ایک ہی خط دیکھا اور خود ہی مجھ کو دے دیا۔ وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ آہستہ سے گھوما اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پہلے تو اس نے سر کو جھکائے رکھا، پھر مجھ کو دیکھ کر بولا، تو یہ خفیہ شادی تھی؟ میرے ابا جان 2 زندگیاں گزار کر مرے ہیں۔ میں نے پیار سے اس کے گلے میں بائیں ڈال کر اس کے سامنے فرش پر بیٹھ کر کہا، وہ مر گئے ہیں، جو ہونا تھا ہو چکا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میرے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے، اسے قائم رہنے دو۔ میرا بیٹا خالد تمہارا بھائی ہے، اس کی آنے والی زندگی سنوار دو۔ دیکھو میں نے تمہیں کتنے بڑے گناہ سے بچایا ہے۔ اس نے مجھ کو اس طرح چونک کر دیکھا جیسے کہ وہ سویا ہوا تھا، اور میری آواز پر جاگ اٹھا ہے۔ اس کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، تمہارا بیٹا میرے باپ کا بیٹا ہے۔ تم کہتی ہو کہ اس کی آنے والی زندگی کو میں سنواروں، میں تمہارا مطلب سمجھتا ہوں۔ معلوم نہیں وہ کیا سمجھا۔ اس نے پھر سر جھکا لیا اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس نے رک کر کہا، زبانی تو کوئی نہیں مانے گا کہ تم خان بہادر کی دوسری بیوی تھی۔ یہ نکاح نامہ اور اس کے خط مجھ کو دے دو، میں اپنی ماں کو دکھا کر جائیداد میں سے تمہارے بیٹے کا حصہ الگ کر دوں گا۔ اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ پہلے تو صاف پتہ چلتا تھا کہ اس پر میرا بھوت سوار ہے، مگر اب ایسے لگا جیسے وہ نکاح نامہ اور خط ہی لینے آیا ہے۔ اس کی باتیں روکھی ہو گئی تھیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری عقل کو جگایا، اور خیال آیا کہ اس شادی کا ثبوت یہی کاغذ ہے۔ اگر میں نے یہ دے دیے تو میں کس کو کیا کہوں گی کہ میں خان بہادر کی دوسری بیوی تھی اور میرا بیٹا جائیداد کے حصے کا حقدار ہے۔ میں نے حامد کو یہ کاغذ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، اگر نکاح نامہ اور یہ خط نہیں دو گی تو بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ میں نے اس کو کہا کہ یہی ایک ثبوت ہے، میں اسے یہ کسی قیمت پر نہیں دوں گی۔ اس نے کہا، دیکھو رضیہ، میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میں تم کو صاف صاف بتا دیتا ہوں، تمہارا بیٹا ہمارا حصے دار نہیں بنے گا۔ میں تم کو کچھ رقم دے دوں گا، کہو 10,000 ہے۔ میں نے اس کو کہا، مجھ کو ایسا شوق بالکل نہیں ہے، نقد رقم حاصل کرو یا اپنے بیٹے کو جائیداد کا حصہ دار بناؤ، اس کا پورا حصہ وصول کروں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے کے مستقبل کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ حمید، میرے بچے کو تم لے جاؤ اور اپنے بھائیوں کی طرح اس کی پرورش کرو اور مجھ کو اسی مکان میں پڑا رہنے دو۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خان بہادر کے ساتھ میری دوستی تھی اور اس کے گھر میں میرا آنا جانا تھا۔ میں خان بہادر کی پہلی بیوی یعنی کہ حامد کی ماں کو بھی جانتا تھا۔ وہ اچھی عورت تھی لیکن طبیعت کی بہت ہی سخت، اور حامد شریف آدمی نہیں تھا لیکن ماں سے ڈرتا تھا۔ خان بہادر بھی حامد کی ماں سے دبا دبا رہتا۔ حامد شریف ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ انگریزوں کے بنائے ہوئے خان بہادروں کے گھروں میں تعلیم و تربیت کا کوئی رواج نہیں تھا۔ وہ انگریزوں حاکموں کی خوشامد اپنے گاؤں اور ارد گرد کے لوگوں پر حکومت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ رضیہ کے معاملے میں آپ کو خان بہادر کے کردار کا پتہ چل چکا ہے۔ رضیہ حامد سے کچھ اور کہہ رہی تھی، لیکن اس شخص کے دماغ میں جائیداد تھی۔ دیہات میں اور شہروں کے پسماندہ لوگوں میں ابھی تک یہ عقیدہ ہے کہ جائیداد کی حصے داری میں ڈنڈی مارنا ضروری ہے، اور کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ دوسروں کو حق دبایا جائے اور جائیداد کے حق میں تنازع ضرور کھڑا کیا جائے۔ حامد کے ہاتھ میں طاقت اور دولت تھی، اس لیے وہ کسی اور حصے کو کیسے برداشت کر لیتا۔ رضیہ اور اس کے بچے کے
وہ حصے کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا تھا۔ دماغ میں یہی خیال تھا، اس لیے وہ رضیہ کی بات سمجھنا ضروری نہیں کر رہا تھا۔ وہ یہی کہتا رہا کہ نکاح نامہ اور خان بہادر کے خط دے دو اور نقد رقم لے لو۔ اس نے 10,000 روپیہ رضیہ کو پیش کیا، جو آج کل کے 1,00,000 روپے سے زیادہ تھا۔ رضیہ نے یہ بھی کہا کہ وہ نکاح نامہ ثبوت کے طور پر اپنی ماں کو دکھائے گا، اس لیے کہ جائیداد ماں کے ہاتھ میں، اور ان کی منظوری کے بغیر ایک دن کا بھی وہ نہیں لے سکتا۔ اس نے بار بار ان کاغذوں پر زور دیا تو رضیہ کو اس کی نیت پر شک ہو گیا۔ اس نے یہ کاغذ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ حامد اس کو کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ رضیہ بہت پریشان ہو گئی۔ ایک تو گناہ کا ارادہ تھا جو اس نے کیا تھا، وہ اس ارادے سے تو باز آ گئی۔ وہ سچ یہی کہتی تھی کہ اس کے باپ اور خان بہادر کی روحیں آئی تھیں اور اس کو اس گناہ سے انہوں نے روکا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، اس لیے بھی ڈر گئی۔ یہ نفسیات کا علم جاننے والے صاحبان بتا سکتے ہیں کہ رضیہ کے اس جذبے یا اس خیال نے روح کی شکل میں آ کر اسے گناہ سے روک دیا۔ اس کے دل میں حامد کا ڈر بھی بیٹھ گیا۔ وہ رونے لگی اور اس نے وضو کر کے کچھ نفل پڑھے اور رو رو کر خدا سے معافی مانگی۔ اس نے اپنے باپ اور خدا کی روحوں کو بھی پکارا۔ اسے کمرے میں پھر سسر کی آوازیں سنائی دی۔ وہ اور بھی زیادہ ڈری۔ لیکن میں نے ایسے سنا، یہ سر سے ایک دبی دبی سی آواز آ رہی ہے کہ ڈرو مت، اللہ کو یاد کرتی رہو۔ رضیہ نے مجھ کو سنایا، میرے دل کو بڑا ہی سکون آنے لگا۔ میں نے خدا کی اور بھی زیادہ عبادت کی، مجھے اطمینان تو مل گیا۔ رات بھی گزر گئی۔ اس کے 1 ہفتے بعد کا ذکر ہے کہ صبح صندوقوں والے کمرے میں گئی تو سارے صندوق اور سوٹ کیس کھلے ہوئے تھے اور ان میں سے کپڑے وغیرہ ادھر کو بکھرے ہوئے تھے۔ مکان کی رجسٹری موجود تھی، نکاح نامہ اور رکے موجود نہیں تھے، خط بھی غائب تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ چوری حامد نے کروائی ہے اور اب اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں مل سکتا۔ حامد کے ساتھ آخری ملاقات کے بعد جو 7-8 دن گزرے، ان دنوں وہ بہت پریشان رہی۔ وہ اکیلی تھی۔ اس عمر تک وہ اپنے گھر میں قیدی رہی۔ اسے اپنے آس پاس کی دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کسی سے وہ مشورہ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ ان کاغذوں کو وہ کہیں ایسی جگہ رکھ دے جہاں سے یہ چوری نہ ہو سکے، لیکن اس کے دماغ میں یہ خیال آیا ہی نہیں کہ حامد یہ حرکت بھی کرے گا۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ اچھا ہی ہوا ہے کہ حامد کو یہ کاغذ مل گئے۔ اگر اسے کاغذ نہ ملتے تو وہ رضیہ یا اس کے بچے کو غائب کرا دیتا۔ ان لوگوں کو پولیس والے اچھی طرح جانتے تھے، وہ ہر طرح کا جرم کرانے کی ہمت رکھتے تھے۔ اب رضیہ کو ایسی چوٹ پڑی کہ جس نے اس کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس کو تھانے کا مشورہ نوکرانی نے دیا اور تھانے کا راستہ بھی اسی نے سمجھایا۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ وہ اتنی زیادہ پریشان نہ ہو اور میں اس کی مدد کروں گا۔ اس نے مجھ سے کچھ پوچھا کہ کیا میں اس کے گھر چل کر بکھرا ہوا سامان نہیں دیکھوں گا۔ مجھے وہاں جانا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے دماغ پر بہت زور دیا۔ میں مجرموں اور گنہ گاروں اور ان کے استادوں کی دنیا کا آدمی تھا۔ مجھے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میرے دماغ میں ایک اور خیال آ رہا تھا کہ معاملہ سیدھا تھا، جیسا کہ عورت کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر چوری ہوئی ہے۔ چوری کاغذوں کی ہو یا کرنسی نوٹوں کی، جرم برابر ہوتا ہے۔ مگر میرے دماغ میں یہ خیال آ گیا تھا کہ اس عورت کی مدد بھی ہو جائے اور حامد میرے ہاتھوں گرفتار بھی نہ ہو۔ اس خاندان کے ساتھ میرے بڑے ہی دوستانہ تعلقات تھے، اس لیے میں ان لوگوں کی عزت کو محفوظ رکھنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ پولیس کا کام ہوتا ہے مجرم کو پکڑنا اور اسے سزا دلوانا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ چوری ثابت نہ ہوئی تو اس عورت کی کوئی نہیں مانے گا کہ وہ خان بہادر کی بیوہ ہے، اس لیے اس کے پاس نکاح نامہ نہیں تھا۔ اسے نہ نکاح خواں کا نام معلوم تھا اور نہ ہی وہ گواہ کو جانتی۔ میں نکاح رجسٹر سے شادی ثابت کر سکتا تھا بشرطے کہ شادی ہوئی ہو، مگر ایک خطرہ تھا کہ حامد رضیہ اور اس کے بچے کو غائب کروا دے گا۔ اس لیے میں نے اس بات کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا کہ رضیہ میرے پاس آئی تھی۔ میں نے حامد اور اس کی ماں کو ملنے کا فیصلہ لیا۔ رضیہ کو میں نے کہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے اور اس کمرے میں صندوق اور سامان اسی طرح بکھرا رہنے دے اور دروازہ بند کر دے۔ اسے میں نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ رپورٹ لکھوانے کی ضد نہ کرے، میں اس کا کام کروا دوں گا۔ وہ مان گئی اور چلی گئی۔ میں نے اپنے فیصلے پر غور کیا۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے لیے ایک خطرہ مول لے رہا ہوں۔ اگر حامد نہیں مانتا کہ اس نے کاغذ چوری کروائے ہیں تو میں کیا کروں گا؟ میں کیس باقاعدہ رجسٹر کروں گا اور FIR لکھوں گا۔ تو کون سے دن کا وقوع لکھوں گا؟
पुलिस की ऐसी कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं। सफाई के वकील को उनके सामने रखकर गवाहों पर ऐसे जुर्म करते हैं कि केस चौपट कर देते हैं। इन खतरों के बावजूद मैंने मुनासिब समझा कि केस रजिस्टर ना करूं। मेरी और रज़िया की बदकिस्मती समझें कि रज़िया की जाने के बाद हेड क्वार्टर से मुझे बुलावा आ गया। मैं इसी रोज़ बजरिया रेलगाड़ी अगले रोज़ DSP के सामने पेश हुआ। एक पुराने केस की बाबत मुझको बुलाया गया था। दिन भर उधर ही गुजर गया और मैं जब वापस आया तो मेरे काम मेरे साथ था और मेरे केस को भूल गया। 1-2 दिन ऐसे ही गुजर गया। सूरज डूबने में भी कुछ वक्त बाकी था। रज़िया सख्त घबराई हुई आई। उसके होंठ खुशक थे, उसकी आंखें सूजी हुई, वो बहुत रोई थी। उसने बताया कि उसका बेटा खालिद लापता हो गया है। वो स्कूल गया था, 1 बजे तक घर पहुंच जाया करता था। वो 1:30-2 बजे तक भी नहीं आया तो रज़िया उसके 2 हम जमातों के घरों में गई जिनके साथ वो हर रोज़ स्कूल जाता और वापस आया करता। दोनों बच्चों ने बताया कि छुट्टी हुई तो वो स्कूल से निकले। आगे एक मैदान था, वो इसमें से गुजर कर होते हुए आते थे। इस मैदान में एक देहाती से आदमी ने उसे आवाज़ दी, खालिद खालिद। उसने देखा तो एक आदमी ने उसे अपने पास बुलाया। खालिद दौड़ा हुआ गया। वो आदमी खालिद के साथ हंस कर बातें करने लगा। कुछ दूर एक टांगा खड़ा था। खालिद उस आदमी के साथ चला गया। वो दोनों टांगे में बैठ गए। टांगा चला गया। रज़िया ने उनसे पूछा कि टांगा शहर की तरफ से आया था या किधर गया। बच्चों ने बताया कि वो उस कच्चे रास्ते पर चला गया जो देहाती इलाके को जाता है। मेरा बच्चा वही ले गया है, रज़िया ने रोते हुए कहा और मेरे सामने बैठकर मेरी टांगों के साथ लिपट गई। मुझको मेरा बच्चा वापस ला दो। वो बदमाश है, मेरे बच्चे को कत्ल कर देगा। इसे कहो मेरे कागज़ अपने पास रख ले, पर मेरा बच्चा मुझको दे दे। मुझको जायदाद भी नहीं चाहिए, मुझे मकान भी मुझसे ले ले। मुझको गुस्सा तो आया, लेकिन मैंने मामला पर्दे में तय करने की कोशिश का इरादा किया। मुझको डर ये था कि हामिद निकाह और रुका जला चुका होगा और अब बच्चे को कत्ल कर कैलाश को गायब कर देगा। ऐसे ही मुझको ख्याल आ रहा था कि बच्चे को वो रात ही कत्ल करेगा। मुझको इससे पहले उसके पास पहुंचना था। मैंने रज़िया को कहा कि वो घर चली जाए, मैं उसके बच्चे को ले आऊँगा। वो नहीं जाती थी, वो तो पागल हो रही थी। कहती थी कि मुझको भी वहाँ ले चलो। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया और वो रोती हुई चली गई। मैंने घर जाकर वर्दी उतारी और प्राइवेट कपड़े पहने, 2 कांस्टेबल साथ लिए और अपना पिस्टल भी साथ ले लिया। एक टांगा मंगवाया और हामिद के साथ गांव को रवाना हो गया। रास्ता कच्चा था, 14 मील का फासला था। घोड़ा तेज़ नहीं चल सकता था। हामिद के गांव तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। हामिद घर में ही मिल गया। उसकी माँ को पता चला तो वो आ गई। अपने खामन को याद करके रोती रही। फिर मेरे खाने का इंतज़ाम करने अंदर चली गई। मेरे साथ जो कांस्टेबल थे उन्हें मैंने टांगे में ही बैठा रहने दिया। कहीं से वापस आ रहे हैं या मेरे ही पास आए हैं? हामिद ने पूछा। तुम्हारे ही पास आया हूँ यार। मैंने कहा, मेरा एक काम कर दो। हुक्म करो जी, उसने कहा। एक नहीं 100 काम कहो। नहीं, एक ही कर दो, मैंने कहा। वो बच्चा मुझे दे दो, किसी दुखियारी माँ की बद्दुआएं ना लो। कौन सा बच्चा? उसने हैरान होकर कहा। हामिद, मैंने दोस्ती वाले प्यार से कहा। तुम्हारे यहाँ किसी चीज़ की कमी है, किस चक्कर में पड़ गए हो तुम? मेरी जगह कोई और थानेदार होता। उसने बात मेरी बीच में से ही काट दी, तो क्या कर लेता वो मेरा। उसने मेरी बात भी पूरी नहीं सुनी। कहने लगा, मैं तो किसी चक्कर में नहीं पड़ा, आप किसी और के चक्कर में आ गए। आप क्या समझते हैं कि मैं लोगों के बच्चे अगवा करता फिरता हूँ? आप तो हमारे ख़ानदान को भी जानते हैं। नहीं यार, मैंने कहा, तुम बच्चों को अगवा करने वालों में से नहीं। तुम पहला और आखिरी बच्चा अगवा करके लाए हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने वो क्यों अगवा किया है। क्यों किया है? उसने तंजिया लहजे में पूछा। मुझसे सवाल ना पूछो हामिद, मुझको जवाब दो। मैंने कहा, तुम देख रहे हो कि मैं वर्दी पहनकर नहीं आया, अपने साथ पुलिस को लाया हूँ। उसे गांव से ही बाहर छोड़कर आया हूँ, और ये सब तुम्हारी इज्जत के लिए किया है। तुम भी मेरी इज्जत का ख्याल करो और अंदर खाने में मामला ख़त्म कर दो। मैंने अभी तक पर्चा भी चाक नहीं किया। कर लो पर्चा चाक जी, उसने कहा। मुझ पर यह एहसान ना करो, मैं वाकई उस पर एहसान कर रहा था। कोई थानेदार इस तरह की दोस्त या किसी मुश्तबा मुल्जिम की बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मैंने किसी ख्याल के वास्ते उसे बर्दाश्त किया। एक ख्याल ये भी था कि बच्चा कत्ल ना हो, दूसरा ये कि रज़िया को उसका हक मिल जाए। बच्चा कत्ल हो जाता तो ये मुमकिन था कि कत्ल साबित ना हो सकता। हामिद के बाजू वैसे ही बड़े लंबे थे। ये एक खान बहादुर की नस्ल थी।
اپنے گاؤں پر اس خاندان کی حکومت تھی، لیکن مجھ کو کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی کہ حامد کے آگے سر جھکا لیتا اور کوئی کارروائی نہ کرتا۔ میں اپنی اصلی کارروائی کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ حامد، میں نے اسے بڑے آرام سے کہا، تم پر 2 الزام ہیں، پہلے چوری، پھر اغوا۔ معلوم نہیں تم کس نشے میں ہو۔ نکاح نامہ اور اپنے باپ کے خط میرے حوالے کر دو، میں یہ کیس یہیں پر ختم کر دوں گا۔ حامد اور زیادہ غصے سے بولنے لگا۔ کسی پر جھوٹا الزام تھوپ دو تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، لیکن اس کا غصہ کسی اور طرح کا ہوتا ہے۔ جس کے خلاف الزام صحیح ہو وہ یہ بھی ظاہر کرنے کے لیے کہ الزام جھوٹا ہے غصہ کرتا ہے، مگر یہ غصہ بناوٹی ہوتا ہے۔ تھانے دار تجربے کار ہو تو بھانپ لیتا ہے۔ حامد کا غصہ بھی ایسے ہی تھا۔ اس کے بناوٹی غصے پر مجھ کو اصلی غصہ آ گیا۔ ابھی میں نے غصہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ اٹھا اور دروازے کی طرف مڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا اور اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، میں تمہاری منت کرنے نہیں آیا ہوں، دوستی کا حق ادا کر چکا ہوں، پوری گارڈ لے کر آیا ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، اندر جا رہا ہوں۔ مجھ کو کھانا نہیں چاہیے دوست، میں نے اسے بٹھا لیا، پہلے ضروری باتیں کر لیں۔ میرا دماغ حاضر تھا، مجھ کو بہت احتیاط کرنی تھی۔ وہ میرے لیے کھانا لینے جا رہا تھا۔ مجھ کو یہ شک ہوا کہ وہ اپنے آدمیوں سے کہنے جا رہا ہے کہ بچے کو غائب کر دو۔ وہ مجھ کو کاغذوں کو بھی خیال تھا، شاید اس نے یہ کاغذ بھی ضائع نہیں کیے تھے۔ میرے اس طرح روکنے پر وہ غصہ جھاڑنے لگا۔ میں نے پھر بھی برداشت کیا، مگر وہ شاید سمجھتا تھا کہ میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اس نے ایک ایسا لفظ کہہ دیا کہ میں نے دوستی اور نیک نیتی کو الگ پھینک دیا اور میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنا پسٹل نکال لیا۔ تم ملزم ہو، میں نے اتنی اونچی آواز میں کہا کہ سارے گاؤں نے سن لیا ہوگا۔ تم نے ایک گھر سے دھوکہ دہی کی نیت سے کاغذ چوری کیے، پھر تم نے ایک بچے کو اغوا کیا۔ وہ بولنے لگا تو میں اونچا اور بھی بولا، زبان بند رکھو، دوستی کا حق ادا ہو گیا ہے۔ اب میں تھانے دار ہوں اور تم ملزم۔ میں تم کو عزت دار آدمی سمجھ کر سمجھا رہا تھا کہ تم ایک ماں کی بد دعائیں نہ لو، اس کا بچہ واپس کر دو۔ یاد رکھو حامد، جس طرح وہ ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے، اسی طرح تمہاری ماں تمہارے لیے تڑپے گی۔ خدا کی قسم عمر قید دلاؤں گا، تم بے دید ہو، طوطا چشم ہو۔ اس نے میری آواز سے زیادہ اونچی آواز میں کہا، میں تمہیں تھانے داری سے ہی اتروا دوں گا۔ اس خاندان کو خان بہادری ملی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی بڑکوں کی پرواہ نہ کی۔ میں اور بھی زیادہ گرج کر بولا کہ وہ یہاں سے ہلے نہیں۔ میں باہر نکلا، اتفاق سے چوکیدار باہر کھڑا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ایک تھانے دار آیا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تھانہ میرا نہیں تھا، دوسرے تھانے سے کسی ملزم کو بلانے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن اتنا انتظام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بعض کیس بڑی تیزی سے پیچھا کرنے والے ہوتے ہیں، کارروائی پہلے کر کے اس کے بعد طریقہ پورا کیا جاتا ہے۔ علاقے کے تھانے دار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرتے ہیں۔ اس قصے کو آپ چھوڑیں کہ سرکاری اور قانونی کارروائیاں کیا ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں۔ مجرم کو پکڑنے اور سزا دلوانے کے لیے پولیس کو کچھ غیر سرکاری حرکتیں بھی کرنا پڑتی ہیں۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ میرے دونوں کانسٹیبلوں کو بلا کر لائے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حامد اپنی بے عزتی سے ڈر گیا۔ اس نے مجھ کو بڑی آہستگی سے کہا، مت بلاؤ انہیں، میری بات سن لے۔ میں نے بھی اپنا غصہ ٹھنڈا نہ کیا۔ اس کو کہا کہ اس کو اب ہر حال میں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں کانسٹیبلوں کو نہیں بلاؤں گا، تم خاموشی کے ساتھ چلو۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ ٹانگے میں بیٹھانے سے پہلے کہا، دیکھو حامد، یہ انتظام کر لو کہ بچہ ابھی تک زندہ ہے تو زندہ ہی رہے۔ اگر تمہارے آدمیوں نے اسے قتل کر دیا اور نکاح نامہ اور خط جلا دیے تو دماغ میں یہ خیال بٹھا لو کہ عمر قید دلواؤں گا، اور یہ خیال رکھنا کہ ٹانگے میں کانسٹیبلوں اور کوشوان کے سامنے میرے ساتھ کوئی بات نہ کرنا۔ بچہ میرے پاس ہے، نہ کوئی کاغذ میں نے چوری کیا ہے۔ اس نے کہا، تمہارا حکم مان رہا ہوں اور تم بھی سوچ لو۔ مجھ کو پورا یقین تھا کہ مجرم یہی ہے اور یہ سارا چکر جائیداد کا ہے۔ میں نے اسے ٹانگے میں اس علاقے کے تھانے میں لے گیا۔ وہاں کے تھانے دار سے سرکاری یا قانونی طریقے سے بات ہوئی اور پھر میں اسے اپنے ساتھ لیے تھانے کو آ گیا۔ ہم آدھی رات کے وقت اپنے تھانے پہنچے، دیکھا کہ رضیہ وہاں موجود ہے۔ میں ٹانگے سے اتر رہا تھا، وہ دوڑی ہوئی آئی اور میرے ساتھ لپٹ گئی۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی، تم تو کہتے تھے کہ میرا بچہ لے کر آؤں گا۔ میں اسے تسلی دینے لگا، لیکن اس نے حامد کو دیکھ لیا اور حامد کی گردن کو اس نے اپنے ہاتھوں میں دبا لیا۔ میرا بچہ مجھے دے دو، پاپی بدکار ظالم کے بچے۔ اس نے حامد کو بہت سی گالیاں دے ڈالیں۔ میں نے رضیہ کو حامد سے الگ کیا اور اسے اپنے دفتر میں بٹھا کر جھوٹی سچی تسلیاں دینے لگا، ٹھنڈا کیا۔ باہر آ کر میں نے حامد کو کہا کہ وہ رضیہ کے سامنے میرے ساتھ سودے بازی کرے۔
میں بھی کوشش کروں گا کہ وہ اپنا حق کم کرے اور تم اس کو بچہ اور کاغذ واپس کر دو۔ میں اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا، اس نے روب سے کہا۔ تم جانتے ہو نا یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ حامد چونکا، کہنے لگا میں اس کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ اس کے لہجے میں بناوٹ تھی۔ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اس کا جواب سن کر ہنس پڑا اور اس کو کہا کہ تم آج رات سوچ سمجھ کر اپنی قسمت کا فیصلہ کر لو۔ میں نے کیس کو درج کیا ہی نہیں تھا۔ ابھی تک مجھے امید تھی کہ وہ مان جائے گا اور میں ان میں صلح کروا لوں گا۔ اس کو میں ابھی حوالات میں پابند نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے ایک کمرے میں بیٹھا دیا، اس کے لیے چارپائی کا بھی انتظام کر دیا۔ رضیہ کو گھر جانے کا کہا تو وہ ڈھیر ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اس کو گھر بھیجا اور ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ کر دیا کہ وہ اکیلی گھر جائے گی تو ڈر جائے گی۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ میرا جسم تھکن سے ٹوٹ گیا تھا۔ کھانا کھا کر میں سو گیا۔ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھ کو جگایا۔ سورج نکل آیا تھا۔ کانسٹیبل نے خوشخبری سنائی کہ جو بچہ لاپتہ ہو گیا تھا وہ آ گیا ہے۔ کون لایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک معزز عورت جو گھوڑے پر آئی ہے وہ لائی ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ خان بہادر کی بیوی ہے۔ فوراً میرے دماغ میں خیال آیا، وہ یہ تھا کہ یعنی حامد کی ماں بھی اس جرم میں شریک ہے۔ بچہ واپس لے آئی ہے کہ میں نے اس کے بیٹے کو پکڑ لیا ہے۔ میں نے جلدی جلدی جو کپڑے پہنے ہوا تھا انہی میں دوڑتا ہوا اپنے دفتر میں گیا۔ آگے دیکھا، حامد کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ کو شک تو تھا کہ ماں بھی بیٹے کے جرم میں شامل ہوگی، لیکن امید نہیں تھی کہ اتنی اچھی عورت ایسے ذلیل جرم کی مجرم بنے گی۔ مجھ کو دیکھ کر اس نے پوچھا کہ حامد کہاں ہے؟ جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، یہ ہے وہ بچہ؟ اس نے بچے کو میری طرف دھکیلا اور ایک چھوٹا سا بنڈل مجھ کو دے کر کہا، دیکھ لو، کاغذ بھی یہی ہیں۔ کیا میں یقین کر لوں خالہ کہ آپ بھی اس جرم میں شریک ہیں؟ کیا بکتے ہو محبوب؟ اس نے مجھ کو اسی پیار سے کہا جس پیار سے وہ مجھ کو بلایا کرتی تھی۔ مجھ کو تو رات پتہ چلا ہے کہ ہمارے خان بہادر صاحب کوئی نہ کوئی تماشا کر کے ہی مرے ہیں۔ اس بلی خاتون نے جو بات سنائی وہ یہ تھی کہ رات کو جب میں اس کے گھر گیا تو میرے لیے کھانے کا بندوبست کرنے اندر گئی۔ کھانا اٹھا کر وہ اندر لائی، لیکن باہر ہی رک گئی، اس لیے کہ میں اور حامد غصے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں حامد کو کہہ رہا تھا کہ اس نے کاغذ چوری کیے ہیں اور ایک بچہ بھی اغوا کیا ہے اور میں اسے عمر قید دلواؤں گا۔ حامد کی ماں سمجھ گئی کہ اس کے بیٹے نے کوئی گڑبڑ کی ہے، وہ اندر نہ آئی۔ تمہاری باتوں سے مجھ کو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے مجھ کو بتایا، تم جانتے ہو کہ حامد میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ تم نے جب اس کو کہا کہ ایک ماں کی بد دعائیں نہ لوں، اس کا بچہ اسے واپس کر دو، اور تم نے کہا کہ جس طرح ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے اسی طرح تمہاری ماں تمہارے لیے تڑپے گی، تو اسی وقت میرا دل تڑپنے لگا۔ میں بھی ماں ہوں محبوب، میں کسی ماں کی بد دعائیں نہیں لے سکتی۔ پہلے میرا خاوند مر گیا، اب تم مجھ سے میرا کلیجہ چھین رہے تھے۔ میں اس لیے اندر نہ آئی کہ حامد تمہارے آگے جھوٹ بول رہا ہے تو یہ میرے آگے بھی جھوٹ بولے گا۔ مجھ کو معلوم ہے کہ یہ خود تو ایسا جرم نہیں کر سکتا۔ اپنے باپ کی طرح اس کی یاری جرم کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کے باپ کے 2 نوکر ہیں جو ایسے ہی خفیہ کام کرتے ہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا انہی سے یہی کام کرواتا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ حامد سے پوچھنے کے بجائے ان نوکروں سے پوچھوں۔ ان میں سے ایک کا نام یاسین ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ یاسین خان بہادر کا نوکر تھا، اس کے رکے رضیہ کو دیتا تھا۔ وہ خان بہادر کا رازدار اور خاص آدمی تھا۔ خان بہادر کی بیوی نے مجھ کو بتایا کہ اس نے کھانا اندر رکھ دیا اور یاسین کو بلایا۔ آپ ذرا غور کریں، یہ عورت کتنی عقل والی اور اخلاق والی تھی، بڑی سخت طبیعت کی عورت تھی۔ اس نے یاسین کو بلا کر ایک ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا۔ اسے معلوم تھا کہ حامد نے گڑبڑ کی ہے تو اسی نوکر کے ہاتھوں کارروائی ہوگی یا اسے سب کچھ معلوم ہوگا۔ اس خاتون نے یاسین کو فرش پر بٹھایا اور ڈنڈا ہاتھ میں لے کر اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ڈنڈے مار مار کر وہ اس کو جان سے مار دے گی اور اس کی لاش بھی غائب کروا دے گی۔ سچ بتاؤ کہ تم لوگوں نے کیا کرتوت کیے ہیں۔ یاسین اس عورت کو جانتا تھا، اس سے خان بہادر اور حامد بھی ڈرتے تھے۔ یاسین نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ حامد کی ماں نے اس کی پیٹھ پر اس قدر زور سے 2 ڈنڈے مارے کہ وہ چلا اٹھا۔ ماں نے اس کو کہا کہ بیٹک میں پولیس اتری ہوئی ہے، وہ اس کو پولیس کے حوالے کر دے گی۔ ادھر بیٹک میں حامد اور میں ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے تھے، ادھر حامد کی ماں اپنی تفتیش کر رہی تھی۔ اس نے یاسین کو سچ بولنے پر مجبور کر دیا۔ یاسین نے اس کو جب یہ بتایا کہ خان بہادر نے شہر میں ایک خفیہ شادی کی ہوئی تھی جس میں سے ایک لڑکا ہوا ہے، تو اس عورت کو چکر آ گیا۔ یاسین نے اس کو ساری بات سنا دی
اور پھر یہ بھی بتایا کہ اب یہ لڑکا 10-11 سال کا ہو گیا ہے۔ تو حامد کو یہ راز معلوم ہوا ہے۔ حامد نے یاسین کو یہ نہیں بتایا کہ اس کو یہ راز کس طرح معلوم ہوا۔ یاسین نے بتایا کہ اس کو حامد نے کہا تھا کہ خان بہادر کی دوسری بیوی کے گھر سے نکاح نامہ اور خط چوری کرنے ہیں۔ یاسین رضیہ کے گھر جاتا رہتا۔ اس کے گھر کے اندر سے وہ کچھ واقف تھا۔ وہ ایک آدمی کو ساتھ لے گیا اور کاغذ چوری کر کے لے آیا۔ 2 دنوں بعد حامد نے اس کو کہا کہ رضیہ نے تھانے میں رپورٹ کر دی ہے۔ اس کو ادھر سے ہٹانے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو بیٹے کو اغوا کر کے لاؤ۔ یاسین اور اس کے ساتھی نے یہ کام بھی کامیابی سے کر لیا۔ وہ رضیہ کے بیٹے کو پہچانتا تھا۔ انہوں نے بچے کو گاؤں سے تھوڑا دور ایک کچے کوٹھے میں بند کر دیا۔ اس کے 2 کمرے تھے، ایک میں چارہ اور بھوسا تھا۔ حامد کی ماں نے یاسین کو کہا کہ وہ بچے کو فوراً لے کر آئے۔ یاسین ادھر چلا گیا اور حامد کی ماں بیٹھک میں اس لیے گئی کہ مجھ کو بتائے کہ لڑکا مل گیا ہے، اور حامد کے ساتھ یاسین کی طرح سلوک کر کے اس سے پوچھے کہ وہ کاغذ کہاں ہیں جو اس نے رضیہ کے گھر سے چوری کرائے۔ لیکن میں حامد کو لے کر گاؤں سے جا چکا تھا۔ حامد کی ماں کو بہت ہی رنج ہوا۔ یاسین بچے کو لے کر اندر آ گیا۔ حامد کی ماں نے حامد کے سوٹ کیس کی تلاشی لی۔ یاسین کو اس نے ساتھ رکھا۔ وہ ان پڑھ عورت تھی، ان کاغذوں کو نہیں پہچان سکتی تھی۔ یاسین بھی ان پڑھ تھا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ کاغذ کپڑے میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ بنڈل مل گیا۔ حامد کی ماں نے یاسین کو کہا کہ میرے ساتھ تھانے چلو۔ یاسین نے کہا آدھی رات ہو گئی ہے، اس وقت جانا ٹھیک نہیں۔ وہ صبح روانہ ہوئی جب ذرا اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا محبوب، میں تجھ کو بھی حامد کی طرح اپنا بیٹا سمجھتی ہوں۔ تو تھانے دار ہے، قانون تیرے ہاتھ میں ہے، سیاہ کر سفید کر تجھ کو کون پوچھ سکتا ہے۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دے، اسے میرے سامنے لا۔ اللہ قسم تیرے پاؤں میں اس کا سر رکھوا دوں گی۔ میرا ایمان دیکھ، چوری کا مال بھی لے کر آئی ہوں۔ جرم کروانے والا بھی تیرے پاس ہے، جرم کرنے والے کو بھی لے آئی ہوں۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی یہ معاملہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میرے دماغ میں خیال یہ بھی آتا تھا کہ کسی طرح میں یہ ثابت کر دوں کہ عورت خود اس جرم میں شریک نہیں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی، اس نے میری تسلی کے جواب دیے۔ میں جانتی ہوں کہ مجھ کو جائیداد میں سے اس لڑکے کا حصہ الگ کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا اگر دل میرا میلا ہو جاتا تو اس لڑکے کو اس کی ماں سمیت غائب کر دیتا۔ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے کسی ڈر سے یہ بچہ اور کاغذ تم کو نہیں دیے، اس لیے کہ میرا دل بالکل پاک ہے۔ اس دل میں اپنے بیٹے کی محبت ہے۔ مجھ کو جب یہ ساری خفیہ باتیں معلوم ہوئی تو میں یہ سمجھی کہ رضیہ شہر کی کوئی بازاری اور بدماش عورت ہوگی جس نے میرے خاوند کو پھانسا ہوگا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس بچے کو نہ تو بچہ واپس کروں گی اور نہ ہی اس کو جائیداد میں سے ایک رتی برابر دوں گی، اور اثر و رسوخ استعمال کر کے بیٹے کو صاف چھڑوا لوں گی۔ لیکن محبوب، اپنے اللہ پر یقین کرنا کہ یاسین نے مجھ کو بتایا کہ رضیہ تو نیک اور پردے دار لڑکی ہے۔ اس کو اپنے باپ کے غم نے میرے خاوند کے جال میں پھنسایا تھا۔ تو میں نے دل میں کہا کہ ہائے عورت ذات کو، یہ مرد گائے بکری سمجھ کر اس کو کس چکر میں ڈال دیتے ہیں، اور اب میرا بیٹا اس عورت پر ظلم کر رہا تھا۔ میرے دل میں تھا کہ میرے بیٹے کو تھانے دار لے جا رہا ہے تو میرا اندر سے کیا حال ہوگا، اور جس عورت کا بچہ اغوا ہوا ہے اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ آپ کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا بیٹا رضیہ پر بری نظر رکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اسی سے تو یہ راز کھلا ہے۔ رضیہ نے اس کو مجبور ہو کر بتا دیا کہ میں تیری سوتیلی ماں ہوں، پھر اس نے اس کا یہ نقصان کیا۔ اگر رضیہ اس کو نکاح نامہ اور خط دے دیتی تو حامد اس کو اپنی لونڈی بنا کر اس کا باقاعدہ وظیفہ لگا دیتا۔ اس بیچاری کا دنیا میں خدا کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ سانپوں کے بچے سانپی ہوتے ہیں محبوب، ماں نے کہا۔ یہ میں ہی جانتی ہوں کہ اس کے باپ کو میں نے کس طرح لگام ڈالی ہوئی تھی، ورنہ وہ میرے اوپر پتہ نہیں کتنی سوکنیں لاتا۔ اب میری مجبوری یہ ہے کہ اس کا بیٹا میرے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ میں کرم و جری ماں ہوں محبوب۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا اپنا بچہ لو اور میرا بچہ مجھے دے دو۔ دیکھو محبوب، ایک ماں ہاتھ جوڑتی ہے تمہارے۔ خالہ جان، میں نے کہا اس بچے کی ماں پاگل ہو گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ اس کے بچے کو اسی لیے اٹھایا گیا ہے کہ اس کی ماں اپنا حق نہ مانگے۔ آپ نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی ہے کہ اس کا بچہ اس کو دے دیا ہے، لیکن اس کا حق اسے کون دے گا؟ آپ کو اگر اپنا بیٹا چاہیے تو رضیہ کو اس کا حق دے دیں، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ اس نے کہا مجھ کو معلوم ہے کہ اس کو حق دینا ہے۔ اسی دوران رضیہ آ گئی۔
اس کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی تو اس نے اسے لپک کر گلے لگا لیا۔ میں نے اس کو اس کے کاغذ دیے اور اس کو بتایا کہ یہ حامد کی والدہ ہیں اور یہی بچے کو لائی ہیں۔ رضیہ اس سے بہت ہی چھوٹی تھی۔ اس نے حامد کی ماں کا شکریہ ادا کیا، اس کے پاؤں میں گر گئی اور بہت روئی۔ اس نے روتے روتے حامد کی ماں سے کہا، میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں خود دھوکے میں آ گئی تھی۔ یہ بہت ہی زیادہ لمبی باتیں ہیں جو ان دونوں کے درمیان ہوتی رہیں۔ میں نے حامد کو بلایا، وہ اپنی ماں اور رضیہ اور اس کے بچے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ ماں نے اس کو جو گالیاں دیں اور جس طرح اس پر حملہ آور ہوئی، وہ دیکھنے والا منظر تھا۔ حامد کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی تھی۔ میں نے بھی اسے بہت شرمسار کیا۔ میں نے آخر ان کا سودا طے کروا دیا، جو حامد کی ماں نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا اور رضیہ نے بھی۔ 2-3 مہینوں بعد مجھے پتہ چلا کہ رضیہ کو سودے کے مطابق اس کا حق مل گیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حامد ہیرا پھیری کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے لگام ڈالے رکھی اور رضیہ کو پورا اس کا حق دیا تھا۔